السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سیلاب کے حوالے سے پنجاب میں اس وقت صورتحال کافی زیادہ خطرناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا غیر ملکی دورہ مکمل کر کے پاکستان آ گئی ہیں، لیکن ان پہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ آج پنجاب حکومت کی ایک منسٹر نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، کچھ بیرون ملک سے خبریں بھی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس فوٹیج کے اندر بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایک بند کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ درائے چناب پر ہیڈ قادر کے قریب کچھ جگہ کو ایک طرح سے توڑا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے پانی گزر سکے، اور مختلف مقامات سے اس قسم کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں۔ جھنگ کے علاقے میں بھی کچھ ایریاز کے اندر وہاں پہ ایک طرح سے بلاسٹنگ کر کے زمین کو توڑا گیا ہے تاکہ پانی کے نکلنے کے راستے کو کھلا کیا جا سکے، اور جو آبپاشی کے سٹرکچرز ہیں ان سٹرکچرز کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ جو فوٹیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرتارپور کی فوٹیج ہے۔ اس کو بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ کرتارپور پورا اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں بری حالت ہے، راوی کے قریب جتنے علاقے ہیں وہاں پہ بری حالت ہے، اور جو لاہور کی بہت ساری سوسائٹیز جو اس طرح کے ایریاز ہیں جو راوی کے قریب بن رہے تھے وہاں پہ کافی زیادہ سیلابی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہاں سے بھی اس قسم کی فوٹیجز آ رہی ہیں۔ یہ جو فوٹیج ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ سیالکوٹ کے کسی محلے کی فوٹیج ہے، اور اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مویشی بہہ کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے کروڑوں روپے کے جانور اس طرح بہہ کے جا رہے ہیں، لوگوں کو بڑے پیمانے پہ نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ رات کو بھی جو میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی، جو ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جانوروں کا خیال رکھیں اور سیلاب آنے سے پہلے جانوروں کو موو کر لیں۔ اب آئی ڈونٹ نو، واللہ عالم حکومت پنجاب نے لوگوں کو کتنا ٹائم دیا، کتنی جلدی ان کو وارننگ دی، ان کو بتایا گیا کہ سیلاب آ رہا ہے۔ اس وقت جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، اس میں یہ چیز شیئر کی گئی ہے کہ 4 گھنٹے کا طویل ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کی زیر صدارت، جس میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ لیکن تنقید ایک یہ ہو رہی ہے کہ یہ ساری صورتحال اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے، اور کل رات سے سیلابی صورتحال ہے، اور کل رات کو ہی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ واپس آئی ہیں۔ کیا ان کو اتنا لمبا دورہ کرنا چاہیے تھا؟ پہلے خبر آئی کہ یہ 5 روزہ دورہ ہے، لیکن تقریباً 10 روز کے بعد ان کی واپسی ہو سکی۔ پھر ادھر ان کی جو دورے کے اخراجات ہیں وہ کنٹروورسی تھم نہیں رہی ہے۔ آج بھی جو پنجاب کی منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان سے صحافی عمر دراز گوندل صاحب نے دورے کے اخراجات کے حوالے سے پوچھا، یہ کوشچن کیا کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے، آپ نے اگر عوامی پیسہ خرچ کیا اس دورے کے اوپر تو بتایا جائے کہ اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا اور کون کون لوگ ساتھ گئے تھے۔ اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ شاید ان کے خاندان کے کچھ دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ اس دورے کے اوپر تھے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کوئی آفیشیل موقف نہیں دے رہی، لیکن آج عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بتایا کہ جو لوگ سرکاری دورے میں جن لوگوں کے نام شامل تھے ان کا خرچہ حکومت نے اٹھایا، اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھ گیا تھا تو اس نے اپنا خرچہ خود اٹھایا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ تو گئے تھے، کس چیز کے اوپر گئے تھے؟ یہ گئے تھے ایئر فورس کے جہاز کے اوپر۔ کیا وہ جو ایکسٹرا لوگ گئے ہیں وہ ایئر فورس کے جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس تھی؟ یہ تو وہ طیارہ ہے نا جو غالباً وزیر اعظم صاحب بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس تھی کہ وہ اس جہاز کے اندر بیٹھ کے جا سکیں؟ یہ تو کوئی ٹیکسی تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو بک کروا لے گا اور چلا جائے گا، یا پھر وہ پرائیویٹ فلائٹس لے کے گئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ 16 گھنٹے کام کرتی ہیں، وہاں پہ اگر انہوں نے چند گھنٹے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ گزار لیے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ سرکاری دورے پہ گئی ہوئی ہیں، وہ حکومت پاکستان کا پیسہ لگا کے پنجاب کی عوام، وہ پنجاب کا صوبہ جس میں اس وقت سیلاب کی یہ حالت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے اندر کل ہی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ ورلڈ بینک نے کچھ ڈالرز منظور کیے ہیں، گرانٹ منظور کی ہے تاکہ پنجاب میں اسکولوں میں انرولمنٹ میں اضافہ کیا جا سکے۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے، تو یہ آپ کے پنجاب کی حالت ہے۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی مریم بی بی کے وہ جو بیگز ہیں یا جو جوتے ہیں ان کی قیمت کا ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور غصے میں آ کے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو مریم بی بی کے کپڑوں پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کی امیاں تو کپڑے پہنتی نہیں، یہاں تک انہوں نے یہ بات کر دی۔ کیا یہ بات کرنا مناسب ہے؟ مسئلہ یہ ہے
کہ کسی نے کیا پہننا ہے، یہ کسی کا بزنس نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک ایسے صوبے سے ہوں، جب آپ ایک ایسے ملک سے ہوں جہاں پہ آدھی آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہو اور آپ نے لاکھوں روپے کے جوتے پہنے ہوں، لاکھوں روپے کے ڈیزائنر بیگز پکڑے ہوں، تو لوگ کوشچن کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ذاتی حیثیت میں اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی اور بندہ ہے، وہ کرتا رہے، اس کی مرضی ہے، وہ جتنا مرضی خرچ کرے. تو یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں کہ آپ جن کے نمائندے ہیں وہ تو روٹی افورڈ نہیں کر سکتے، مشکل سے روٹی اپنی پوری کر رہے ہیں، اور آپ نے لاکھوں روپے کے بیگ اٹھائے ہوئے. تو اس کے اوپر تو تنقید تو ہوگی. اور پھر وہ جو لوگ ساتھ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ جانا کوئی یہ خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے، یہ ایک پریویلیج ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں اپنا خرچہ دوں گا، مجھے بھی وزیر اعظم صاحب ساتھ لے جائیں. وہ پہلے جب وزیر اعظم صاحب ترکی گئے تھے پچھلے دور حکومت میں، اس وقت ان کے بیٹے مطلوب تھے، اشتہاری تھے، وہ عدالتی اشتہاری، ان کو لا کے اردگان کے ساتھ بٹھا دیا گیا. سعودی عرب گئے تو وہ ادھر بھی وہ ساتھ تھے اس وقت. تو یہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ذاتی سلطنت تو نہیں ہے. پھر اگر پنجاب کے اندر اس قسم کی صورتحال ہے تو کافی دن سے الرٹس آ رہے تھے، بارشوں کے حوالے سے الرٹس آ رہے تھے، سیلاب کے حوالے سے الرٹس آ رہے تھے. اس وقت تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے، ان کے انتظامات درست نہیں تھے، اس پہ تنقید بالکل جائز ہے. لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کوئی تھائی لینڈ میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی جاپان میں تو 10 روز سے نہیں بیٹھا ہوا تھا. اور دوسری ایک اور چیز ہے، وہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، اس میں حکومت کی کوتاہی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہاں پہ تو پتا تھا کہ وہاں سے بھارت سے جو چیز آ رہی ہے اس کے حوالے سے پہلے کچھ الرٹس وغیرہ بھی آئے تھے. اور پھر یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک یہاں پہ وہ پہنچے گا تو پتا چلے گا، پہلے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے، کافی ٹائم پہلے پتا چل جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا یہاں پہ تیاریاں تھیں، یہ بھی ایک غور طلب چیز ہے، اس کے اوپر بھی کوشچن ہونا چاہیے. اچھا، پاکستان میں جب کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو، اس کے بعد ایک بڑا نیز جرگ قسم کا ریئیکشن آتا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. قائمہ کمیٹی کا اجلاس، آبی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے والوں کو پھانسی دینے کی تجویز. اور بھائی خدا کے لیے، اور نکلیں اس فستائیت سے کہ پھانسیاں دے دیں گے تو 10,000 بندے کو مار دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ قانون کی عملداری سے حل ہوگا. آپ کو پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو. آج کتنی نجی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں راوی کے قریب، وہاں پہ کیا حالت ہے اس وقت سیلاب کی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے جو ہوٹلز ہیں سوات میں، چترال میں، دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ جنہوں نے انکروچمنٹ کی بھی ہے، وہاں پہ کیا حالت ہے اس وقت. تو آپ کو کسی کو پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو قانون ہے بنیادی طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا لیں. اور قانون کے اوپر عمل درآمد تب ہی ہوتا ہے جب حکمران قانون کے تابع ہوتے ہیں. وہ یہ اگر حکمران آگے سے کہنا شروع ہو جائیں، جس طرح آج اسما بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کسی کے باپ کو کیا تکلیف ہے اگر وہ اپنے پیسے سے کپڑے لیتی ہیں، اپنے پیسے سے جوتے پہنتی. نہیں جناب، کسی کے باپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ جو باپ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں. وہ یہ کوشچن کریں گے کہ جناب یہ پیسہ، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کیا ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں؟ پھر کیا آپ ان لوگوں کا درد محسوس کر سکتے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے افورڈ کریں، اور آپ 1 لاکھ کا بیگ یا 10 لاکھ کی جوتی کسی نے بھی پہنی ہو، عمران خان صاحب نے پہنی ہو، بلاول نے پہنی ہو، علی امین گنڈا پور صاحب نے پہنی ہو. یہ کوشچن ہوگا جب آپ اس طرح کے شاہانہ خرچے کریں گے اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں گے کہ ہم عوامی نمائندے بھی ہیں. تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی. پھر لوگوں کو جب تکلیف ہوگی تو وہ کوشچن کریں گے. پھر آگے سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور آگے سے اس طرح کی نامناسب بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی امیاں کپڑے نہیں پہنتی اور کسی کے باپ کو کیا تکلیف ہے. نہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ سے کوشچن ہوگا. آپ سامنے رکھیں کہ کتنا خرچہ ہوا ہے جاپان کے دورے پہ. آپ بتائیں کہ جناب ایڈورٹائزمنٹس پہ آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کون کون گیا تھا، ان کی ساری چیزیں آپ سامنے رکھ لیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ کوئی تنخواہ نہیں لیتی. اگر وزیر اعلیٰ کوئی تنخواہ نہیں لیتی تو بتائیں وہ تنخواہ کہاں پہ جاتی ہے، وہ بھی عوام کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تعریف ہو. اچھی بات ہے اگر وہ نہیں لیتی تو یہ ایک ایسا اقدام ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائی جائیں کہ جناب یہ تنخواہ ان کی اتنی ہے، ہر مہینے یہ نہیں لیتی، یہ تنخواہ اس جگہ پہ جمع ہوتی ہے. وہ سارے ثبوت بھی سامنے رکھے جائیں. اور اسی طریقے سے باقی بھی جو صاحب ثروت لوگ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، دیگر لوگ ہیں، اگر وہ بھی اس طرح کی مثال کوئی قائم کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی تنخواہ نہ لیں، عوام کے اوپر وہ پیسہ لگائیں.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے کوشچن نہ کیا جائے، اور اگر کوشچن کیا جائے تو آپ ناراض ہو جائیں کہ جی وہ جوتیوں کی قیمت نکال رہے ہیں لوگ، گھڑیوں کی قیمت نکال رہے ہیں لوگ۔ بھائی جہاں پہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوں تو وہاں پہ لوگ یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے۔ اور میرا تو یہ کنسسٹنٹ ایک ویو ہے کہ کسی بھی جو اس طرح کی سیاسی شخصیت ہے جس کا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے، یہ تو مغرب میں بھی ویسے نہیں ہوتا، پر اینی وے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں جہاں پہ عوام جو ہے وہاں پہ بھوک ہے، ننگ ہے، وہاں پہ کیا ایسے حکمران ہونے چاہیے کہ جن کے شوق ایسے ہوں کہ انہوں نے لاکھوں کی گھڑیاں پہنی ہوں، انہوں نے جناب کروڑوں کے دیگر شوق پالے ہوں؟ یہ کوشچن تو بنتا ہے، اس لیے کہ جب آپ عوام سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ان کے مسائل کو سمجھیں گے؟ یہ کوشچن ہے۔ یہ کوشچن اس لیے اٹھتا ہے، کیا راہل گاندھی کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا پرینکا گاندھی کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کتنے گریسفلی وہ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائنر چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک میسج دینا ہے کہ بھائی ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ خاص قسم کا ایک مسئلہ ہے تھرڈ ورلڈ میں، چاہے آپ تھائی لینڈ چلے جائیں، چاہے آپ افریقہ چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، یہاں پہ ایسا کوئی شوق ہے ویلتھ کے ڈسپلے کا، اور خصوصاً عوامی نمائندوں کو۔ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر تو آپ عوام کی طرح ہونے چاہیے نا۔ یہ جو ورڈ ہے عوامی نمائندہ، یہ عوام ہے، آپ ان کے نمائندے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھوکی عوام، آسودہ نمائندے۔ یہ ہماری 78 سالہ اس جو جرنی ہے اس کا نچوڑ ہے کہ بھوکی عوام، آسودہ نمائندے۔ جب تک یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا کیا عوام کے لیے کوئی بہتری ہوگی؟ وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، پانی میں بھارت کے شہریوں کی لاشیں بھی یہاں پہ آ رہی ہیں، اور کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو پانی آیا ہے کچھ ایکسٹرا پانی بھارت کی جانب سے بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں، جس بے شرمی کا وہ پہلے مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ طاس معاہدہ معطل ہے، اور بھارت کی تو اس وقت کوشش ہوگی کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ وہاں پہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، تو یہاں پہ تو ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے تقریباً 8 اضلاع میں پاکستان آرمی آ چکی ہے، وہ وہاں پہ اس حوالے سے ایویکویشن کا کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ مائنز وغیرہ لگا کے بلاسٹنگ وغیرہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ بند کھولے جائیں اور جو مین سٹرکچرز ہیں ان کو بچایا جائے، اور بڑے پیمانے کے اوپر ریسکیو آپریشن بھی ہو رہا ہے، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک وغیرہ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان آرمی مختلف ایریاز کے اندر، جو اب تک کی خبر ہے کہ تقریباً 8 اضلاع کے اندر وہ جو مقامی وہاں پہ انتظامیہ ہے ان کی مدد کر رہے ہیں فوج والے۔ مرتضی بھٹو صاحب کی بیٹی فاطمہ بھٹو صاحبہ نے کہا کہ پاکستان نے اس جرنل کو کیوں تمغہ دیا ہے، اس امریکی جرنل کو جو غزہ میں نسل کشی میں ایک طرح سے ملوث ہے، اس کا بڑا گہرا وہاں پہ کردار ہے، اور انہوں نے اس تمغہ دینے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انہی کے اپنے ریلیٹو ہیں، ان کی آنٹی کے جو ہسبینڈ ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے ہی امریکی جرنل کو تمغہ دیا تھا۔ اس کے اوپر فاطمہ بھٹو صاحبہ تنقید کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جنید اکبر صاحب نے اس کی صدارت نہیں کی، اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ سارے کمیٹیوں سے باہر آ چکے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے خان صاحب کا، اور اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے آپ استعفے بھی آتے ہوئے دیکھیں اور دیگر جگہوں سے بھی آپ استعفے آتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن فی الحال چیزیں وہاں پہ نہیں پہنچی ہیں، لیکن یہ مشاورت یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا جی، کل علی امین صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئیں مجھے ملیں۔ اب سپریم کورٹ میں علی امین صاحب کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے جس کے اندر بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عدالت کے حکم کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بیرسٹر صاحب تو ملنے چلے جاتے ہیں لیکن علی امین صاحب کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور اب اسی وجہ سے علی امین صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جیسا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔